آج قرآنی مضامین کے خلاصے کی ابتدا 10ویں پارے سے ہو رہی ہے۔ سورۃ الانفال کی ابتدا میں قرآن کریم نے ایک سوال نقل کیا تھا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا استحقاق ہے، وہ جہاں چاہیں اسے صرف فرمائیں۔ وہاں مال غنیمت کا مصرف نہیں بتایا گیا، اور تقریباً 40 آیات کے بعد 41ویں آیت کے اندر مال غنیمت کا مصرف بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک حکیمانہ اسلوب ہے کہ جب باہمی طور پر اختلاف چل رہا تھا دو گروہوں کے درمیان اور آپس میں ایک دوسرے پر اعتراضات ہو رہے تھے، وہ نفسیاتی طور پر ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے موقف پر اڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ کوئی بات کہیں گے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لہذا حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے ان کے ذہن صاف کر دیے جائیں۔ اس لیے ابتدا کے اندر تو قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، الانفال للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے مال غنیمت ہے، آپ لوگوں کا اس میں کوئی استحقاق نہیں ہے، اللہ جہاں چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اتنی بات کہہ کر کے ان لوگوں کو خاموش کرا دیا، اور پھر اس کے بعد جو غزوہ بدر ہوا اور اس کے اندر اللہ کی مدد جس طریقے پر آئی وہ سارا تذکرہ فرما دیا۔ جب دیکھا کہ طبیعتیں اب پرسکون ہو چکی ہیں تو پھر قرآن کریم نے مال غنیمت کی تقسیم کا فیصلہ سنا دیا، اور یہ فرمایا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں حصہ بیت المال کے لیے ہوگا جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں خرچ کیا جائے گا، اور باقی جو 4 حصے بچیں گے وہ مجاہدین کے اندر تقسیم ہوں گے۔ اور تقسیم کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو سواری کے ساتھ شریک ہوں انہیں 2 حصے ملیں گے، اور جو بغیر سواری کے پیدل شریک ہوں جہاد میں انہیں مال غنیمت میں سے 1 حصہ دیا جائے گا۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو ہم نے فیصلہ سنا دیا ہے یہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ہم نے تم لوگوں کو اچانک کافروں کے ساتھ کیوں بھیڑا دیا، کافروں کے مقابلے پہ لا کر کے اچانک کیوں کھڑا کر دیے۔ اور یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہتے تو مسلمانوں کو پہلے بتا دیتے کہ جناب آپ لوگ تیاری کر لیں، فلاں وقت میں آپ لوگوں کا مقابلہ ہونے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ نہیں بتایا کہ کب مقابلہ ہونے والا ہے۔ اچانک صورتحال پیدا ہوئی، اور وہ صورتحال بھی کیا تھی کہ مسلمان تو تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے جا رہے تھے، تجارتی قافلہ نکل گیا اور 1000 مسلح لشکر کے ساتھ ٹکر ہو گئی اور ان سے مقابلہ کرنا پڑ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صورتحال ہم نے کیوں پیدا کی ہے؟ یہ صورتحال اس لیے پیدا کی، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اگر تم جنگ کی کوئی تاریخ متعین کر لیتے تو تم لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگ جاتے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس سلسلے کے اندر کافروں کے مقابلے میں آنے سے گریز کرتے اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافر مسلمانوں کے مقابلے پر آنے سے گریز کرتے مسلمانوں کے رعب و داب اور مسلمانوں کے خوف کی وجہ سے، اور یہ جنگ نہ ہو سکتی۔ اللہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہونی چاہیے، اور مسلمان تعداد میں تھوڑے، اسلحے کے اندر تھوڑے، اور کافر تعداد میں زیادہ، اسلحے میں زیادہ، ان کی آپس میں ٹکر ہو، اور ٹکر کے نتیجے میں اللہ کی مدد آئے، اللہ کی مدد کے ذریعے سے مسلمان غالب آئے، تاکہ دنیا کے اندر یہ تذکرہ چل پڑے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے غیر مسلح اور تھوڑی تعداد کو مسلح اور بڑی تعداد پر غالب کیا ہے، وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ہمارا فیصلہ یہی تھا کہ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے تو دلیل کی بنیاد پر اس کی ہلاکت ہو، اور جو بچنا چاہتا ہے اور ایمان والا بننا چاہتا ہے اس کے پاس بھی دلیل موجود ہو، اور دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ ان کی کامیابی ان کے ایمان کے نتیجے کے اندر ہے، اور ان کے حق ہونے کے نتیجے کے اندر ہے، اور ان کی ناکامی ان کے باطل ہونے کی وجہ سے ہے۔ پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم یہ دے رکھا ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب جہاد کا موقع ہو
اور کافروں سے تمہارا ٹکراؤ کا موقع ہو، کافروں سے تم دو بدو میدان جہاد کے اندر کھڑے ہو، تو اس وقت کیا ہوگا؟ فَاثْبُتُوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں ثابت قدمی کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہوگا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تیسری بات یہ ہے کہ جنگ کے میدان کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جیسے ہم نے آج کل اصول بنا رکھا ہے کہ جنگ میں، لڑائی میں اور محبت میں کوئی قانون اور کوئی پابندی نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے کہ ایسی کوئی مادر پدر آزادی نہیں دی جائے گی، بلکہ میدان جنگ کے اندر بھی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنی ہوگی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور ایک سلبی بات بھی تمہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اور وہ یہ کہ باہمی طور پر جھگڑا نہیں کرنا۔ آپس میں اگر تمہارے اندر اختلاف رونما ہو گیا تو اس کے نتیجے میں تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے اور دشمن کے مقابلے میں تم شکست کھا جاؤ گے، لہذا یاد رکھو وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کی صفت کو اختیار کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس واقعے کو ذکر فرمایا جو واقعہ اس طریقے پر پیش آیا تھا کہ مشرکین مکہ اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ ہم اگر میدان میں نکل کر مسلمانوں سے لڑنے چلے گئے تو پیچھے ایک قبیلہ ہے بنو جوشم کا جو قبیلہ ہے، اس قبیلے کے بارے میں چونکہ یہ کافروں کے ساتھ متحد نہیں تھا اور مسلمانوں کا اگرچہ حمایتی تو نہیں تھا لیکن کافروں کا بھی حمایتی نہیں تھا، تو کافروں کو اس بات کا خطرہ تھا کہ ہم اگر میدان میں چلے گئے تو یہ پیچھے سے قبیلہ بنو جوشم والے حملہ آور ہو کر کہیں ہماری عورتوں کو غلام نہ بنا لیں اور ہمارے مال و دولت پر قبضہ نہ کر لیں، ہمارے علاقے کو اپنے قبضے میں نہ لے لیں۔ اس پریشانی کی وجہ سے وہ میدان بدر میں جانے سے گھبرا رہے تھے، کترا رہے تھے، اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے ڈر رہے تھے کہ پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے کیا کیا؟ قبیلہ بنو جوشم کے سردار سراقہ ابن مالک کی شکل اختیار کی، اس کی شکل و صورت کے اندر اپنا بھیس بدلا اور بھیس بدل کر ابو جہل کے پاس آ گیا، کہنے لگا گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ میں بنو جوشم کا سردار تمہارے ساتھ ہوں، چلو نا وہاں چل کر کے مقابلہ کرتے ہیں اور تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، میں تمہارا پڑوسی بھی تمہاری حمایت کر رہا ہوں اور تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میدان میں ان کو لے آیا۔ جب میدان میں آ گئے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ ابو جہل نے شیطان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جو سراقہ ابن مالک کی شکل کے اندر آیا ہوا تھا، اور آگے بڑھ رہے تھے کہ اتنے میں اس نے ہاتھ چھڑایا شیطان نے اور پیچھے بھاگنے لگا۔ ابو جہل اس کے پیچھے اسے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں تو اللہ کی مدد اترتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، فرشتے مجھے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے اب موت یقینی سامنے نظر آ رہی ہے، میں اب میدان کے اندر نہیں ٹھہر سکتا۔ اس بنا پر شیطان وہاں سے بھاگا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس طریقے پر کامیابی دی، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جب منافقین یہ کہنے لگے اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری، کفر کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، وہ بھی یہ کہنے لگے غر ہؤلاء دینہم، یہ اپنے دین کے دھوکے کے اندر پڑ گئے ہیں، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے گی اور یہ کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ ان کے پاس اسلحہ نہیں، ان کے پاس تعداد نہیں، لہذا یہ کون سی لڑائی ہے، یہ کون سی جنگ ہے، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ پر توکل کیا کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوا کرتا، اس بنا پر میں اپنے بندوں کو کامیاب کر کے دکھاؤں گا، میں بڑا زبردست ہوں، بڑی حکمتوں والا ہوں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے قوموں کے عروج و زوال کا ایک ضابطہ بیان فرمایا۔ قرآن کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو بدلتی نہیں ہے اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اس کے حالات کو نہیں بدلا کرتے ہیں۔ ضروری ہوتا ہے کسی قوم کی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے وہ اپنے حالات کو بدلے تو اللہ اپنی نعمتوں کا معاملہ اس کے ساتھ بدلا کرتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا، جسے اپنی حالت کو بدلنے کا خود فکر نہ ہو، اللہ بھی ان کی حالت کو نہیں بدلا کرتے۔ اللہ فرماتے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا یتقون،
جن لوگوں کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے یہ لوگ ہر مرتبہ آپ کے معاہدوں کو توڑتے رہے. اب جب میدان جنگ کے اندر آپ کے ہتھے چڑھے ہیں فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. جب میدان جہاد میں آپ کے مقابلے پر آئے تو اب آپ ان کے ساتھ ڈٹ کر کے مقابلہ کیجئے اور ان پر زوردار حملہ کیجئے تاکہ انہیں بھی نصیحت حاصل ہو سکے اور دوسروں کے لیے بے عبرت کا سامان بن سکے. اور پھر قرآن کریم کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. ایمان والوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جتنی طاقت تم سے ہو سکے جمع کرو اور مضبوط قسم کے گھوڑے تیار کرو. ان کا مقصد کیا ہوگا؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم اللہ یعلمهم. اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اس کے ذریعے سے مرعوب کر سکو گے اور ان پر اپنا رعب ڈال سکو گے. معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کو پوری جنگی طاقت استعمال کرنی چاہیے اور پوری جنگی قوت تیار رکھنی چاہیے تاکہ دشمنوں پر رعب ڈالا جا سکے. لیکن ہم 58 سال تک تیاری کرتے رہے، جنگی قوت تیار کرتے رہے، اور جب وقت آیا اس قوت کے استعمال کرنے کا تو ناداں گر گئے سجدے میں. جب وقت قیام آیا اپنے مسلمانوں کو ڈرانا شروع کر دیا اور ان کافروں کے سامنے جھک کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ کہتے ہیں تمہاری جنگی قوت کا مقصد تو یہ تھا کہ کافروں بے ایمانوں کو ڈراتے، انہیں خوف زدہ کرتے اور ایمان والوں کا دفاع اور تحفظ کرتے. لیکن ہم نے وہ طاقت اپنے خلاف استعمال کرنا شروع کر دی کہ صاحب اگر ہم بمباری نہ کرتے تو امریکہ بمباری کر کے مار دیتا، اس لیے ہم نے خود ہی اپنے بندوں کو مارنا شروع کر دیا. کون سی سمجھداری کی بات آپ نے کی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. جتنی تم سے طاقت ہو سکے تیار کرو اور پھر گھوڑے مضبوط تیار کر لو. کیا کرنا ہے اس کے ذریعے سے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو تم نے ڈرانا ہے اور اس پر اپنا رعب تم نے ڈالنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی اگر یہ لوگ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے صلح کر لیجئے. صلح و جنگ کا بھی ضابطہ قرآن نے بیان کر دیا کہ مسلمان کو کبھی دب کر اور کبھی جھک کر صلح نہیں کرنی ہوگی. ہاں البتہ اگر دشمنان اسلام صلح کی درخواست پیش کریں تو ان کی درخواست کو رد نہ کرو اور صلح کر لو ان کے ساتھ، اور آپ بے فکر ہو جائیں. اگر وہ آپ سے دھوکہ کرنا چاہیں گے تو اللہ اس کی طرف سے کافی و شافی ہو جائیں گے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی و شافی ہیں. اللہ نے اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا ہے اور ایمان والوں کے ذریعے سے تمہیں مضبوط کیا ہے. اور یہ جو ایمان والے اے میرے نبی آپ کے چاروں طرف اکٹھے ہو چکے ہیں اور آپ سے محبت کا دم بھر رہے ہیں، یاد رکھیے اگر ساری دنیا کا مال و دولت آپ کو مل جاتا اور آپ ان میں تقسیم کر دیتے تو ان میں یہ محبتیں الفتیں آپ پیدا نہیں کر سکتے تھے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. پیسے روپے سے ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہیں اور آپ کی اتباع کرنے والے اہل ایمان آپ کے لیے کافی ہیں. ان اہل ایمان کے بعد ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں، یہود و نصارہ کا سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. اللہ فرماتے ہیں جب اہل ایمان تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو کسی اور مدد کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے میرے نبی ایمان والوں کو قتال کے لیے ابھاریے، ایمان والوں کو قتال کی ترغیب دیجیے. اور پھر اللہ رب العزت نے آگے ضابطہ بیان فرمایا، اور ضابطہ یہ بیان فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ابتدائی اسلام کے اندر اس بات کی پابندی تھی کہ 20 مسلمان اگر ہوں اور مقابلے پر 200 کافر ہوں تو ان 20 مسلمانوں کو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ رکھا تھا کہ اگر 100 مسلمان ہوں اور مقابلے پر 1000 کافر ہوں تو بھی مسلمانوں کو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب اللہ نے تمہارے لیے نرمی پیدا کر دی ہے اور تمہاری کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ حکم دے دیا ہے کہ اگر 100 مسلمان 200 کافروں کے مقابلے میں آ جائیں یا 1000 مسلمان
2000 کافروں کے مقابلے میں آ جائیں تو ایسی صورت میں میدان اگر چھوڑیں گے اور یو ٹرن اگر لیں گے ایسی صورت کے اندر تو ایسی صورت میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض۔ اس کے بعد قیدیوں کے لیے ضابطہ بیان فرما دیا۔ 70 کافر گرفتار ہو کر کے آئے تھے، اب ان کے مستقبل کا مسئلہ تھا کہ کیا کیا جائے۔ 2 رائے سامنے آئی تھی، ایک رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے اور مسلمانوں کا رعب بیٹھ جائے، اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرانے کے لیے نکلے ہوں، ایسے لوگوں کو اس سرزمین پر چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کا ناپاک وجود اس پاک سرزمین پر باقی نہیں رہنا چاہیے، انہیں ختم کیا جانا چاہیے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان سے عہد و پیمان لے لیے جائیں کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کبھی نہیں آئیں گے اور مسلمانوں کے خلاف کبھی استعمال نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری رائے کو قبول فرما لیا، جس رائے کے اندر یہ تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور ان سے کوئی عہد معاہدے لے لیے جائیں اور انہیں آزاد کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس رائے کو قبول کرنے پر تو ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا رعب بٹھانے کے لیے ان بے ایمانوں کو قتل کیا جاتا تاکہ آئندہ کے لیے کسی کو جرأت نہ ہوتی اسلام کا مقابلہ کرنے کی، لیکن اب تم نے قبول کر ہی لیا ہے اور قبول کرنے کا نتیجہ بھی کچھ اچھا ہی برآمد ہو رہا ہے، اور وہ اس طریقے پر کہ جن لوگوں کو فدیہ لے کر کے رہا کیا گیا تھا وہ آئندہ کبھی اسلام کے مقابلے میں نہیں آئے۔ اس بنا پر اللہ نے کہا چلو تمہیں معاف کر رہے ہیں، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جو تم نے ان سے مال لیا ہے وہ پاکیزہ طریقے پر تمہیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسلامی معاشرے کے لیے ضابطہ بیان فرمایا کہ اسلامی معاشرے کے افراد کے اندر باہمی طور پر جوڑ کا راستہ کیا ہوگا، آپس کی رشتہ داریاں کن بنیادوں پر استوار کی جائیں گی۔ 2 ہی بنیادیں ہیں، یا تو خونی بنیادیں ہوں یا وطن اور ملک کی بنیادیں ہوں یا قوم اور لسانیت کی بنیادیں ہوں، یہ ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف ایمان کی بنیادیں ہیں جنہیں اللہ کے نبی لے کر کے تشریف لائے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لے آئے، ہجرت کی، جہاد کیا اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن آگے کہتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر کفر اور اسلام کی بنیاد پر، ایمان اور ہجرت اور جہاد کی بنیاد پر تم نے باہمی تعلقات استوار نہ کیے، لسانیت اور قومیت کے اندر اور وطنیت کے اندر مبتلا ہو گئے، تو یاد رکھو الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو اس کے نتیجے میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو سکتا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ فرماتے ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، والذین آووا ونصروا، اور ان کا سہارا بننے والے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی کامل ایمان والے ہیں، لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے عزت والا رزق بھی ہے۔ پھر اللہ نے ان کا دوبارہ تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ یہ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور آپس میں ایک ہی ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں شریعت اس کا بھی انکار نہیں کرتی، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان رشتہ داروں کے لیے بھی تمہاری وراثت کے اندر حصہ ہوگا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ براءہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ براءہ وہ سورت ہے جو پوری سورت اکٹھی نازل ہوئی ہے اور آخری صورتوں میں سے ہے، غالباً پوری سورت نازل ہونے والی آخری صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کے اندر کافروں سے تمام معاہدے توڑنے کا اعلان کیا گیا، اس لیے کہ اب تک کا جو تجربہ تھا وہ کوئی اچھا نہیں نکلا تھا کہ مسلمانوں نے جن کافروں کے ساتھ معاہدے کر رکھے تھے وہ کافر اوپر سے تو مسلمانوں کا ساتھ دیتے اور اندر سے جڑیں کاٹتے رہتے تھے۔ قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ لوگ چونکہ تمہارا ساتھ نہیں دیتے، صحیح طریقے پر تمہارے ساتھ تعاون نہیں کرتے اور مخالفین کی ہمیشہ حمایت کرتے ہیں، اس بنا پر 4 مہینے کا وقفہ دے کر کے اور اپنے سارے معاہدے توڑنے کا اعلان کر دو اور بتا دو کہ 4 مہینے کے بعد کسی معاہدے کا کوئی احترام نہیں رہے گا اور باہمی دو بدو جنگ جاری رہے گی۔ قرآن کریم نے چونکہ اس کے اندر یہ اعلان کیا ہے
اس بنا پر علماء تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے شروع کے اندر بسم اللہ بھی نہیں لائی گئی ہے، اس لیے کہ یہ تو کافروں کے لیے سزا کا اعلان ہے، اس کے شروع میں اس بنا پر بسم اللہ کو نہیں لایا گیا ہے۔ اور حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ سورہ براءہ علیحدہ سورت ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ لکھو، جبکہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کا اللہ کے نبی حکم دیا کرتے تھے، چونکہ مضمون سورہ انفال اور توبہ کا ایک جیسا ہے، دونوں کا جہاد کا مضمون ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بسم اللہ کا فرق نہیں بتایا تھا، اس بنا پر ہم نے بھی اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہے۔ بہر صورت یہ واحد صورت ہے پورے قرآن کریم کی جس کی شروع کے اندر بسم اللہ استعمال نہیں کی گئی ہے۔ اور اس سورت کا نام سورہ توبہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تین اہل ایمان جو پختہ ایمان والے تھے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ تبوک کے جہاد کے لیے جب نکلے تھے تو اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص سواری پر بیٹھنے کے قابل ہو، چاہے بیمار ہی کیوں نہ ہو، اتنی اس میں طاقت ہو کہ سواری پر بیٹھ سکتا ہو، تو اس کے لیے نکلنا فرض ہے۔ اب اگر وہ رکے گا تو اسے رکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس طریقے پر اعلان کیا گیا تھا۔ 750 کلومیٹر کا لمبا فاصلہ طے کرنا تھا اور عیسائیوں کے ساتھ پہلا مقابلہ ہونے والا تھا، اس بنا پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے سخت احکام جاری کیے تھے۔ تو اب اس موقع پر تین پکے ایمان والے پیچھے رہ گئے اور وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، ان کا واقعہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ ان کی توبہ قبول کی گئی تھی۔ وہ سورت کے آخر میں آئے گا تو وہاں کچھ تھوڑی سی بات اس واقعے کے متعلق کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم۔ ان آیتوں کا تو اگر صرف ترجمہ کر دیا جائے اور ان پر میں کوئی گفتگو نہ کروں اپنی طرف سے، صرف ترجمہ کرتا چلا جاؤں تو واقعی سینے ٹھنڈے ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ قرآن کس جہاد کا حکم دیتا ہے، کس قتال کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، تم ایسے لوگوں سے قتال کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنے معاہدوں کو توڑ ڈالا ہے، وہموا باخراج الرسول، اور رسول کو انہوں نے جلا وطن کرنے کی تجویزیں دی ہیں، وہم بدؤوکم اول مرہ، اور انہوں نے تمہیں ستانے میں پہل کی ہے، اتخشونہم، ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم ایمان والے ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کے ساتھ قتال کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، ویخزیہم، اور انہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، وینصرکم علیہم، اور اللہ ان کے خلاف تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء، اللہ ایمان والوں کے سینے ٹھنڈے کرنا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کے اندر جو غصہ بھرا ہوا ہے دشمنان اسلام پر، اس غصے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ جن کو چاہیں ایمان کی دولت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم سمجھے بیٹھے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تک تم میں سے مجاہدین اور غیر مجاہدین کو تو چھانٹا ہی نہیں گیا ہے، ابھی تک تو چھانٹی نہیں ہوئی ہے تمہاری۔ ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور اللہ اور اس کے رسول کو دوست بنانے والے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دوسری قوموں سے دوستیاں گانٹنے والے، ان کی اب تک چھانٹی تو ہوئی نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ اس کے بعد آگے ایک واقعہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دو نوجوان مسجد نبوی کے اندر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کے بڑے موقع مل گئے، اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں بھی بڑی پڑھ لیں، اب تو دل چاہتا ہے کہ مدینے سے نکل کر مکے چلا جاؤں اور خانہ کعبہ میں رہنے لگ جاؤں، وہیں پر عبادت کیا کروں، طواف اور سعی کیا کروں اور حاجیوں کی خدمت کیا کروں اور وہیں پر اپنی زندگی کو گزار دوں، یہ مجھے بہت بڑا عمل معلوم ہو رہا ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ نہیں، اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ میدان جہاد کے اندر قتال فی سبیل اللہ میں حصہ لینا، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اس بنا پر میں تو جہاد کے لیے جاؤں گا۔ اس نے کہا جی میں تو خانہ کعبہ میں جا کر کے عبادت کروں گا اور میں وہاں جا کر کے نمازیں پڑھوں گا۔ دونوں میں آپس میں ذرا آوازیں بلند ہونے لگ گئیں اور آپس میں تکرار ہونے لگ گیا۔ حضرت عمر آ گئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر یہ شور کیسا مچایا جا رہا ہے، خاموشی اختیار کرو، آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ کہنے لگے جی ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابھی اللہ کے نبی گھر سے نکلیں گے، ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ان سے مسئلہ پوچھ لینا، جھگڑنے کی کیا بات ہے۔
اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے تو انہوں نے اپنا مسئلہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک کہتا ہے جہاد فی سبیل اللہ افضل ہے، دوسرا کہتا خانہ کعبہ کی حاضری اور خانہ کعبہ میں عبادت افضل ہے، آپ بتائیے کون سا افضل ہے؟ تو میرے نبی نے سورہ توبہ کی آیت سنا دی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام میں عبادت کرنا اس کو اس شخص کے برابر کر لیا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو ایمان لا کر کے اور جہاد کے لیے نکل کھڑا ہو، لا یستوون عند اللہ، یاد رکھو یہ اللہ کے نزدیک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے مجاہدین جو ہیں وہ ان پر غلبہ پا جائیں گے اور درجے کے اعتبار سے ان سے بڑے ہیں جو صرف عبادات کے اندر لگے ہوئے ہیں، حج و عمرے کر رہے ہیں اور بڑی تسبیحات کر رہے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جنہوں نے ہجرت کی، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اپنی جان و مال کے ساتھ، وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں قل، میرے نبی آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تمہارے والدین اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارا پیسہ اور مال اور تمہارا کاروبار، جس کاروبار کے تباہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور تمہارے بہترین اور خوبصورت گھرانے جو تمہیں بڑے بھلے لگتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کے مقابلے میں اگر یہ تمہیں یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب تم پر آ کر کے رہے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کبھی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ اس کے بعد اللہ نے غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کی حالت کا تذکرہ فرمایا۔ بدر میں تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے، مسلمان جیت گئے، اور حنین میں مسلمان زیادہ تھے، کافر تھوڑے تھے، کافر غالب آ گئے ابتدا کے اندر، بعد میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ کثرت و قلت کا مسئلہ نہیں ہوا کرتا، اللہ کی مدد و نصرت کا مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قانون بیان کر دیا کہ مشرکین نجس اور ناپاک ہیں، حرم شریف کے اندر ان کا داخلہ جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، بے ایمانوں اور کافروں سے قتال کیا جائے، اور یہاں تک قتال ہو کہ وہ لوگ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، جزیہ دے دیں تو انہیں امن دیا جا سکتا ہے۔ پھر یہودیوں کے عقیدے کی تردید فرمائی کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، پھر عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ ان لوگوں نے تو اپنے احبار و رہبان کو، اپنے قائدین کو، اپنے لیڈروں کو اور اپنے رہنماؤں کو انہوں نے اپنا بڑا بنا لیا اور رب بنا لیا، ان کی پوجا پاٹ کرنے لگ گئے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ عیسائیوں نے اپنے قائدین کو اور اپنے لیڈروں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنایا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا مسلمان ہونے سے پہلے، ہم نے کبھی اپنے قائدین کو اور اپنے لیڈروں کو اپنا رب نہیں کہا تھا۔ قرآن نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے لیڈر اور قائدین جس چیز کو حلال کر دیں تم اسے حلال سمجھتے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ انہوں نے کہا جس کو حرام کر دے تم اسے حرام سمجھتے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ فرمایا یہی تو رب کا کام ہے، الحلال ما احلہ اللہ والحرام ما حرمہ اللہ، اللہ حرام کو حرام کرتے ہیں اور حلال کو حلال کرتے ہیں، کسی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں، لہذا اگر تم کسی انسان کو یہ اختیار دو گے گویا تم نے ربوبیت کا اختیار اسے دے دیا اور اللہ کی جگہ اسے تم نے اپنا رب تسلیم کر لیا۔ اس بنا پر اپنے معاملات میں فیصلہ ایک اللہ کا چلنے دینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑیں گے اگرچہ کافروں کو ناپسند لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا، دین حق دے کر کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ اظہر یظہر ظہر سے ماخوذ ہے، اور جب کسی کی کمر مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے تب جا کر کے اس پر غلبہ آتا ہے،
گویا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام دین ایسا ہو کہ دنیا کے تمام ادیان پر ایسا مضبوطی سے غالب آ جائے، جیسے میدان کے اندر دو پہلوان لڑتے ہیں تو جو پہلوان کمر کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اور جس کی کمر پکڑی جاتی ہے وہ ہار جاتا ہے۔ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اسلام کو اس طرح دنیا پر غالب کر دیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنے مال میں صدقہ اور خیرات نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے خزانے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے پہلو، ان کی کمر اور ان کے چہروں کو اس کے ذریعے سے داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر جہاد کی بات فرمائی اور فرمایا کہ ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب جہاد کے لیے کہا جاتا ہے تم زمین سے چمٹ کے رہ جاتے ہو اور جہاد کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھو الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دیں گے، ويستبدل قوما غيركم، اور تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، ولا تضروه شيئا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، واللہ على كل شيء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اگر ان کی مدد نہیں کی تو کیا فرق پڑ گیا؟ جب میرے نبی کو مکے سے نکالا جا رہا تھا اس وقت بھی اس کا مددگار کوئی نہیں تھا، میں نے اپنے نبی کی مدد کی تھی اور میں نے اس کے ساتھی کے ساتھ ان کی مدد فرمائی تھی۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرار دیا ہے۔ اسی علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کا انکار کفر ہے، اور حضرت ابوبکر کے صحابی ہونے کا جو انکار کرے وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، آگے اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، تو کفر کو اللہ نے مغلوب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا بول ہی بلند رہے گا اور اللہ کا دین ہی غالب رہے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ہلکے ہو یا بھاری ہو اللہ کے راستے میں نکل کر کے جہاد کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے مختلف قسم کے عذر تراشنے شروع کر دیے تھے۔ اللہ نے ان کے عذر بھی ذکر فرمائے اور ان کی تردید بھی فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جہاد کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لو ارادوا الخروج لا اعدوا له عدہ، اگر یہ جہاد کے لیے نکلنا چاہتے تو جہاد کی تیاری بھی کرتے۔ جہاد کی تیاری آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے کہ انسان کو اسلحے کا استعمال آتا ہو، اسلحہ اس کے پاس موجود ہو، یہ جہاد کی تیاری کہلاتی ہے۔ لہذا اگر آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں تو جہاد کی تیاری کرنا آپ کے ذمہ فرض اور لازم ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے زکوٰۃ کا مصرف بیان فرمایا کہ اصناف ثمانیہ، 8 اقسام ہیں جن میں زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے، فقراء کو دی جا سکتی ہے، مساکین کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کی تنخواہیں زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہیں، اور مؤلفۃ القلوب، ایسے لوگ جو نو مسلم ہوں، ابھی مسلمان ہوئے اگرچہ مالدار ہوں لیکن ان کا دل اسلام پر پختہ کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے، اور غلاموں کو آزاد کرانا اور قرض داروں کے قرض ادا کرنا اور جہاد کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دینا اور مسافروں کے پر پیسہ خرچ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ متعین ہے۔ ان 8 اقسام کے اندر زکوٰۃ کو صرف کیا جا سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے، یہاں لام جو ہے یہ تملیغ کا ہے، مطلب یہ ہے کہ فقراء مساکین کو اور یہ جتنی قسمیں ذکر کی گئی ہیں ان کو زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے۔ لہذا جہاں زکوٰۃ کی ملکیت ہوگی وہاں زکوٰۃ لگے گی، اور جہاں زکوٰۃ کا کوئی مالک نہیں بنتا وہاں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ اس بنا پر اگر کوئی بلڈنگ آپ نے بنا دی زکوٰۃ کے پیسے سے، ظاہر ہے اس کا مالک تو کوئی ہے نہیں، ہسپتال کی بلڈنگ بنا دی یا کوئی مسجد کی بلڈنگ بنا دی یا کوئی مدرسے کی بلڈنگ بنا دی زکوٰۃ کے پیسے سے، چونکہ اس کا مالک کوئی نہیں، اس بنا پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے پر اگر آپ نے کسی غریب کا علاج کروایا اور علاج کروانے کے بعد
غریب کو زکوٰۃ کا پیسہ دینے کی بجائے ڈائریکٹ ڈاکٹر کو اس کی فیس آپ نے ادا کر دی تو اس کا مالک تو غریب بنا نہیں، لہذا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ بہر صورت جن جن صورتوں کے اندر زکوٰۃ کا کوئی مالک نہیں بنتا اس صورت کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، صرف اس صورت کے اندر زکوٰۃ ادا ہوگی جب للفقراء کے معنی پیدا ہو جائیں کہ لام یہاں تملیغ کے لیے ہے، کسی فقیر غریب کو اور حاجت مند کو اس کا مالک بنایا گیا ہو، تب جا کر کے وہ زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے منافقین کے باہمی تعلقات بتائے کہ یہ بے حیائی اور برائی کو پھیلاتے ہیں اور ایمان والے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے اللہ نے بڑی کامیابیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ذالک هو الفوز العظیم، وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے نبی کافروں کے خلاف بھی جہاد کرو، منافقوں کے خلاف بھی جہاد کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین ٹھکانہ بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا، ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ اس نے آ کر کے اللہ کے نبی سے دعا کرائی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر، پھر یہ خود کچھ عرصے کے بعد اسے بڑی ندامت ہوئی اور خود آ کر کے اس نے معافی مانگی اور زکوٰۃ پیش کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اب اللہ تیرے دل پہ ٹھپا لگا چکے ہیں، اب تیری زکوٰۃ مردود ہو گئی ہے، اب لے کے چلے جاؤ، میں محمد اب تیری زکوٰۃ کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ لے کر کے چلا گیا۔ پھر اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابوبکر کے پاس وہ لے کر کے آیا زکوٰۃ کو، حضرت ابوبکر نے بھی انکار کر دیا، فرمایا جس کی زکوٰۃ کو محمد رسول اللہ قبول نہ کرے، میں ابوبکر کون ہوتا ہوں اس کی زکوٰۃ قبول کرنے والا، چلے جاؤ یہاں سے، اللہ کے نبی نے تجھے رد کر دیا ہے، تو مردود ہو چکا ہے، راندہ درگاہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ روتا روتا اسی حالت کے اندر مر گیا، لیکن اس کی زکوٰۃ کسی نے قبول نہیں کی کیونکہ اس نے اللہ کے نبی پر اعتراض کیا تھا، اللہ کے نبی کی گستاخی کی تھی، اور گستاخی کرنے والا، اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے والا اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے گستاخ کو معافی نہیں دی جا سکتی، کوئی معاف نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے معاف فرمائیں، ایسا شخص مردود ہے۔ اور علماء اور اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے شخص کی قتل کے سوا کوئی سزا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ کہا، قرآن کریم یہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَيْنَا آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ نے پیسہ دے دیا تو ہم صدقہ خیرات کریں گے، اور پھر بعد میں بخل کرنے لگ گئے۔ اللہ نے ان کو منافق بنا کر کے اور ان کو اسی حالت میں اللہ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ اس طریقے پر قرآن کریم نے آگے فرمایا کہ منافقین کے لیے نبی کا استغفار بھی قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ منافقین بدترین قسم ہے اسلامی معاشرے کی، یہ جب تک اپنے نفاق کو نہ چھوڑ دیں تو ان کے لیے کوئی قبولیت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو لوگ جہاد کے اندر نہیں جا سکے تھے ان میں جو شرعی معذور تھے انہیں معافی دی جا رہی ہے، لیکن جو مالدار تھے، پیسے والے تھے اور صلاحیت رکھتے تھے پھر بھی وہ جہاد کے لیے نہیں گئے، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، جو باوجود پیسے اور وسائل والے ہونے کے جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے، ایسے لوگوں کے خلاف قدم اٹھایا جائے گا۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ لوگ اس بات میں راضی ہو گئے کہ خواتین کے ساتھ زندگی گزاریں، جس طرح خواتین گھروں میں بیٹھی تھیں یہ بھی گھروں میں بیٹھ رہے۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ 10واں پارہ مکمل ہوا اور کل سے انشاءاللہ 11واں پارہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔